بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلہ کو لوٹا جس میں زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا، جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتار کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگاویں مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، اس کی یاد فراق کی داستان سنائی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا
کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلہ میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔